لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. حج و عمرہ سے متعلق چند اصطلاحات. سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ حج کا رکن ویسے ہمارے یہاں آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ جیسے ممبر ہوتے ہیں، کہتے ہیں ارکان پارلیمنٹ، ممبر پارلیمنٹ. لیکن حج کا رکن سے مراد ایسا عمل حج کا کہ اگر اللہ نہ کرے وہ عمل رہ گیا تو حج ادا ہوتا ہی نہیں. اگر اللہ نہ کرے وہ عمل رہ گیا تو اس کی تلافی ممکن نہیں ہے، حج ہوا ہی نہیں. جیسے وقوف عرفہ ہے، اگر انسان وقوف عرفہ نہ کر پایا، پہنچا ہی نہیں عرفہ میں، تو اب وہ حج کے سارے اعمال ادا کر لے، بہترین طریقے سے ادا کر لے، اس کا حج نہیں ہو. تو یہ ہے حج کا رکن. حج کے کتنے ارکان ہیں وہ آگے میں ذکر کروں گا، لیکن رکن جب بھی آئے تو فوراً اپنے کان کھڑے کر لیں کہ رکن سے مراد وہ چیز ہے جس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں. واجب حج کا ایسا عمل کہ اگر وہ اللہ نہ کرے رہ گیا تو اس کی تلافی ممکن ہے، اس کی تلافی ممکن ہے. اس پر فدیہ ادا کر دیا جائے، جانور کی قربانی اس پر جو ہے وہ دے دی جائے. جیسے مزدلفہ میں رات گزارنا جو ہے یہ رکن نہیں ہے. اگر رہ گیا کسی وجہ سے، رش کی وجہ سے انسان مزدلفہ نہیں پہنچ پایا، وہاں رک نہیں پایا، تو وہ اس کی جگہ پر جو ہے وہ قربانی ادا کر دے. سنت حج کا ایسا عمل ہے کہ جس کی بڑی رغبت دلائی گئی ہو، اجر و ثواب اس کا بیان کیا گیا ہو، لیکن وہ حج کا ضروری حصہ نہیں. جیسے اگر جو ہے وہ رہ گیا تو اس کو تلافی کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جیسے 8 ذی الحج کو منا جانا، یوم ترویہ یہ حج کا بہت ہی بڑا عمل ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں. لیکن اگر کسی وجہ سے انسان 8 ذی الحج کو منا نہ جا سکا تو کوئی اس میں جو ہے وہ حج میں اس کی یعنی رکن میں یا واجبات میں کوئی کمی نہیں ہوگی. سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے.